صحیفہ اس کا نواں باب اس کی پہلی 6 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ اشعیا چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 5۔ عیسیٰ نبی کا صحیفہ اس کا نواں باب اور اس کی پہلی 6 آیات کلام اقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے لیکن اندوہین کی تیر کی جاتی رہے گی۔ اس نے قدیم زمانے میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، اور آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یرتن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سارے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے رسول ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے چوہے اور ان کے کندھے کے لفظ اور ان پر ظلم کرنے والے عذاب کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دل میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے گردے پر ہوگی۔ اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا کہ ہم سب لوگ کی باعث برکت ہو، آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ آج صبر کے دن ایسا شخص بابرکت اور خوش قسمت ہے جس کو خدا اپنی حضوری میں آنے دیتا ہے۔ اس لیے داؤد بادشاہ کہتا ہے میں خوش ہے جدوں مینوں آکھن لگے۔ تو 9:30 کا ٹائم ہے، بڑے بار بار کہہ کہ آپ پورے ٹائم پہ آئیں تاکہ ہم پورے وقت پہ ختم کریں، پھر ہم خدا کی پرستش بھی کر سکتے ہیں، گیت بھی گا سکتے ہیں، دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اور خدا کے جلال کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں خدمت کے تعلق سے واضح طور پر نہیں لکھا، لیکن میں خدمت کے تعلق سے بات کروں گا۔ اور عیسیٰ نبی کی معرفت، عیسیٰ ایک ایسا شخص تھا جو شاہی نبی تھا، بادشاہ نبی تھا، یعنی اچھے خاندان کا تھا۔ اور لکھے جب پیچھے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہ عزیہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کو سمجھ آئی، اس کا مطلب وہ بادشاہ کے قریب رہنے والا شخص تھا۔ عام شخص جیسا ہم کہہ سکتے ہیں آج موجودہ دور میں پادری انور فضل صاحب ہیں، اور ان کا لنک جو ہے، ان کا جو رشتہ ہے، جو ریلیشن ہے، جو اپروچ ہے یا رسائی ہے، کہاں تک؟ بادشاہوں تک، موجودہ دنیا کے بادشاہوں تک اس خادم کی رسائی ہے، اور کہہ سکتے ہیں وہ شاہی خادم ہے، اور اس کی پوری دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان تک رسائی۔ تو عیسیٰ نبی کی رسائی بھی اس وقت کے بادشاہوں تک تھی۔ جب اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ 5-6 بادشاہوں کے نام ہیں، ان بادشاہوں کے ادوار میں عیسیٰ نبی نے نبوت کی۔ 5-6 بادشاہیاں لکھی ہیں بادشاہوں کے بارے میں، اور ان کے دور میں اس شخص نے نبوت کی اور خدمت کی خدا کی۔ اور یہاں لکھا ہے لیکن اندوہین کی تیر کی جاتی رہے گی، اس کا مطلب نبوتی طور پر پہلے سے آنے والے وقت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور 2 قبیلوں کے بارے میں لکھا ہے، ان کو پرانے زمانے میں ذلیل کیا تھا خدا نے، اور آنے والے وقت میں کیا دے گا؟ بزرگی دے گا، عزت دے گا۔ اور پھر لکھا ہے خدا نے ان کو چمکایا، ان کو خوش کیا، شادمان کیا، ان کو بڑھایا۔ اس کا مطلب خدا شادمان کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز، ایسی قوت، ایسی ہستی
ایسی بلیسنگ یا ایسی دنیا داری کی کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی انسان کو، کسی شخص کو خوش کر سکے۔ ایک ہی ہستی ہے جو خوش کر سکتی ہے، اور وہ ہمارا زندہ خدا ہے جو ہمیں شادمان کرتا ہے۔ کوئی اور دنیا کی چیز ہمیں خوش نہیں کر سکتی۔ آپ دن رات کام کریں، آپ صبح شام کام کریں، آپ بہت بڑا بزنس کریں، جب تک خدا ہمیں شادمان نہیں کرے گا ہم کبھی شادمان نہیں ہو سکتے۔ آپ نے تجربہ بھی کیا کہ کبھی بھی بڑا کام کرتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، عبادت بھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں، یا بہت زیادہ بابرکت ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مایوسی ختم نہیں ہوتی اور شادمانی نہیں ملتی، جس کا مطلب جب تک خدا شادمان نہیں کرے گا ہم کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے، جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، خدا کو ناخوش کیا، تو ان کی زندگی میں خدا نے مشکلات، آزمائشیں اور دکھ پیدا کر دیے۔ کس نے کیے؟ خدا نے۔ لکھا ہے نفتالی اور زبولون کو قدیم زمانے میں اس نے ذلیل کیا۔ کس نے کیا؟ خدا نے کیا، کہ جو بات نہیں مانتے۔ آج بھی جو شخص خدا کی نہیں سنے گا، خدا کسی نہ کسی حوالے سے اس کو دکھ دے گا، اس کو ذلیل کرے گا، اس کو شرمندہ کرے گا، اس کو مایوس کرے گا، اس کو آزمائش میں رکھے گا، اور اس شخص کی شادمانی ناخوشی میں بدل دے گا، لیکن پھر بھی پیار کرتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کی حضوری میں آ جائیں۔ اس لیے یہاں لکھ کر اس نے قریب زمانے میں ذلیل کیا، اور آنے والے وقت میں کیا کرے گا؟ خوش کرے گا، خوشی دے گا، شادمانی بخشے گا۔ اور لکھا ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا کیا ہوا ہے؟ تو اللہ ہوا، ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا ہے۔ کیوں بیٹا بخشا گیا ہے؟ کیوں لڑکا دیا گیا ہے؟ کیوں خدا نے گفٹ دیا ہمیں؟ تاکہ ہمیں شادمان کرے، تاکہ ہمیں خوش کرے، تاکہ ہماری مایوسی کو ختم کرے۔ لیکن اندر گیروں میں دیر کی جاتی ہے، یعنی مایوسی اور نا امیدی اور آزمائش اور دکھ اور مسائل اور ہر طرح کی پرابلم خدا چاہتا ہے ہماری زندگیوں سے جاتی رہے، ہمیں خوش کرے، ہمیں شادمان کرے، ہمیں راگنی دے اور ہمیں تازگی دے، لیکن کب؟ جب اس کی سنے، ورنہ نہیں آ سکتے۔ اس لیے یسوع مسیح اس لیے تاکہ ہمیں کیا کرے؟ شادمان کرے۔ کون کون خوش رہنا چاہتا ہے؟ لگتے رہنا چاہتے ہیں، سارے خوش ہی رہنا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح کس لیے ہے؟ تاکہ ہمیں کیا کرے؟ لکھا اس نے ذلیل کیا قدیم زمانے میں، اور آنے والے وقت میں کیا کرے گا؟ شادمان کرے گا۔ اس کے وسیلہ سے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا کیا ہوا؟ تو اللہ ہوا، ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، تاکہ ہمیں شادمان کرے، ہمیں خوش کرے۔ اور خوش کیسے یسوع مسیح کر سکتے ہیں؟ یا انہوں نے کیا ہے خدمت کریں۔ یسوع مسیح نے کہا میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت ہم کیا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے خوش کیا تاکہ ہم خدمت، یسوع مسیح اس لیے تاکہ وہ خدمت کریں، اور خدمت کرنے سے شادمانی دنیا کو دے، خوشی دے، تازگی دے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک جو باپ نے مجھے کرنے کے لیے بھیجا اس کو برا نہ۔ اس کا مطلب خدا کی خوشی خدمت کرنے میں، خدا کی خوشی شادمانی بخشنے میں ہے۔ یسوع مسیح کی خوشی دنیا کو یا انسان کو شاد کرنے میں ہے، خوش کرنے میں ہے، ان کے پرابلم ختم کرنے میں ہے، ان کی مایوسی دور کرنے میں ہے، ان کی آزمائش ختم کرنے میں ہے، ان کو ابلیس کے چنگل سے چھڑانے میں یسوع مسیح کی بڑی خوشی۔ تو ہماری خوشی کس میں ہونی چاہیے؟ سمپل سادہ لفظوں میں یسوع مسیح کی خوشی کی خدمت کرنے میں۔ ہماری خوشی کیسے بڑھ سکتی ہے؟
खिदमत करने से। अगर खिदमत नहीं करेंगे आप तो जलपा भी कर लें, आपको होगा भी। जो शख्स यीशु मसीह की खिदमत करता है उसका दिल शादमान रहता है, वरना मायूस रहता है, वरना उसके दुख खत्म नहीं होते, उसकी जिंदगी में शादमानी नहीं होती। जब तक वो शख्स खुदा की खिदमत नहीं करेगा उसको खुशी मिलेगी। और यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं वो काम ना कर लूं जो बाप ने मुझे करने के लिए भेजा है मैं खुश नहीं होऊंगा। इसलिए यीशु मसीह की खिदमत, खुदा की खिदमत करने में शादमानी। कौन कौन खिदमत करना चाहता है? कोई भी। कौन कौन खुश रहना चाहता है? खुश सारे रहने खिदमत कोई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहूंगा खिदमत करने में खुशी है। जब आप खुदा के काम के लिए कोई रुपया पैसा देते हैं खुशी होती है कि मायूसी होती है? ये मैं नहीं दे सकता ना कि और, बल्कि ऑटोमेटिकली कुदरती बात है। आप खुदा के लिए खर्च करें ऑटोमेटिकली आपका दिल जो शादमान हो जाए। ना मैं दे सकता ना कोई और शख्स आपको दे सकता है। ये इलाही खुशी है, ये इलाही शादमानी है जो कोई शख्स नहीं दे सकता, जो सिर्फ और सिर्फ खिदमत करने से हो सकती है। अगर कोई बंदा 100 रुपया उधार लाए वापस ना करे खुश हो गया, जब तक वो दे नहीं गया आपके जेब से निकलेगी ये बात। खुदावन के लिए आप 10,000 खर्च कर लें उसको वो भूल जाएंगे आप, क्योंकि उसके इवज आपको खुशी मिलेगी। इसलिए मैंने कहा इस पैराग्राफ में खिदमत के ताल्लुक से बहुत ज्यादा, लेकिन मैं इसको यीशु मसीह इसलिए बेटा बख्शेगा ताकि खुशी बख्शे, और हमें उसने इसलिए तैयार किया ताकि हम दूसरों के लिए शादमानी का सबब बने। और शादमानी का सबब किसका बनेंगे? खिदमत करने से। खिदमत कैसे करेंगे? जो भी शख्स जिस भी कैपेसिटी में है, जिस भी जगह पे खुदा ने रखा है, जहां भी उसको रखा है, जब तक वो खिदमत नहीं करेंगे उसको खुशी नहीं मिलेगी। प्रस्तुत करना खिदमत है कि नहीं? क्या समझ? प्रस्तुत करना खिदमत है कि नहीं? अगर ऐसे प्रस्तुत कराएंगे नहीं खिदमत कर रहे हैं खुदा की, इबादत करना खिदमत है कि नहीं? यीशु मसीह की इबादत और प्रस्तुत करना खिदमत। जब तक कोई शख्स खिदमत नहीं करेगा उसकी जिंदगी में खुशी नहीं आएगी। जब तक कोई शख्स प्रस्तुत नहीं खुदा की करेगा उसके हुजूर में झुकेगा नहीं, उसकी जिंदगी में खुशी नहीं आएगी। इसलिए दाऊद बादशाह इस मुकाशफे से वाकिफ है और कहता है मैं खुश है जब मैं नवाखा लगे क्या हो ये हवा दे। मायूस कब हुआ था दाऊद बादशाह? कब मायूस हुआ? जब उसकी जिंदगी में गुनाह आया और खुदा ने उसको साफ कर दिया। वो खुदा की बारगाह में नहीं जा सकता था, वो खुदा की हसूली में ठहर नहीं सकता था, और खुदा के पास प्रस्तुत उसके पास कुछ नहीं रहा था। वो बड़ा मायूस हो। अब इसलिए आता है ताकि हमें मायूस हो, हमें डिट्रैक्ट करे, हमें यीशु मसीह की मोहब्बत से दूर ले जाए, हमें नापाकी में ले जाए। और इब्लीस अपने चुंगल में जगड़ता है, हमें खिदमत के लिए छोड़ता ही नहीं और हम खिदमत नहीं कर सकते। और जब खिदमत नहीं करेंगे मायूसी ऑटोमेटिकली आएगी। पढ़िए मुकद्दस दाऊद का लिखा ज़बूर है 51 नंबर ज़बूर है। उसमें बताता मैं अभी खिदमत नहीं कर रहा। 10वीं आयत में लिखा है ऐ खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में आस्था नो मुस्कती मरूर डाल, मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक हुक्म से जुदा। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर, अपनी पाक हुक्म से जुदा ना कर। जब तक हम खुदा की हजूरी में नहीं आते हम शादमान नहीं हो सकते। दुआ तो आप सब करते हैं, लेकिन जब इबादत करते हैं मिलकर फिर एक फर्क खुशी और शादमानी महसूस करते हैं। तो प्रस्तुत या गीत करना, इबादत करना
اور خدا کے رسول نے اس کی تمثیل کرنا ایک بہت بڑی خدا کی خدمت ہے۔ جب تک کوئی شخص اس خدمت کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا اس کی زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی۔ اس لیے جب مقدس داؤد کو سٹاپ کیا گیا پھر اس کی خوشی جاتی ہے، اس کا دل بڑا غمگین تھا اور وہ شخص ناخوش تھا اور اس کی شادمانی جاتی رہی اور اس کو ضرورت پڑی کہ خدا کا روح پھر سے مجھے فضل بخشے، میں اس کی حضوری میں جاؤں، پرستش کروں، گیت گاؤں، عبادت کروں، تمجید کروں، ستائش کروں تاکہ مجھے خوشی ملے۔ اگر بندہ لاپرواہی سے اس کی پرستش کرے گا پھر کیا ہوگا؟ نمبر 2، عبادت کرنا خدا کی عبادت کرنا خدمت ہے۔ میں نے ان لوگوں کو یا اپنے لوگوں کو اس لیے بناتا کو میری کیا کریں، حمد کریں۔ اگر کوئی شخص خدا کی عبادت نہیں کرتا وہ شخص شادمان نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ہم چھوٹی چھوٹی خدمت سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ کئی لوگوں کو جوتے سیدھے کرنے میں بھی خوشی ہوتی ہے، سب کو ہو سکتا نہ ہو، لیکن چھوٹی چھوٹی